بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ جاہلیت میں جب عربوں میں کچھ اختلافات ہوتا تو وہ عامر بن ضرب ادوانی نامی شخص جو کہ ایک مشرک اور اپنی جاہلیت پر تھا کے پاس فیصلے کے لیے جاتے تھے۔ ایک بار اس کے پاس ایک قبیلے کا وفد آیا اور اس سے کہا، اے عامر، ہمارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جس کے دو عضو ہیں، ایک مذکر کا اور ایک مؤنث کا۔ ہم اسے وراثت دینا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پر مذکر کا حکم لگائیں یا مؤنث کا؟ لہٰذا یہ عامر بن ضرب جو کہ ایک مشرک تھا 40 دن تک جواب دینے سے رکا رہا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ انہیں کیا جواب دے۔ اس کی ثقیلہ نامی ایک لونڈی تھی جو اس کی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ 40 دن اس نے کہا، اے عامر، مہمانوں نے تمہاری بکریوں کو کھا لیا ہے اور اب تھوڑی سی بچی ہے، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، تیرا کیا کام، جا تو بکریاں چرا۔ پر اس نے خوب اصرار کیا اور جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے لونڈی کو سوال سے آگاہ کیا اور اس سے کہا، اس جیسی مصیبت مجھ پر نہیں ٹوٹی۔ لونڈی نے اس سے کہا، عامر، تم کہاں ہو؟ مال کو مبال مخرج پیشاب کی پیچھے لگا دو، یعنی اگر یہ شخص مرد کے آلے سے پیشاب کرتا ہے تو اس پر مذکر کا، اور اگر عورت کی اس سے کرتا ہے تو مؤنث کا حکم لگائیے۔ عامر نے اپنی لونڈی سے کہا، اے ثقیلہ، تم نے اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دیا۔ پھر عامر نے ان لوگوں کو مسئلہ بتایا۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ایک مشرک ہے جسے نہ جنت کی کوئی امید ہے اور نہ جہنم کا ڈر، وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، پھر بھی وہ ایک مسئلے پر فتویٰ دینے کے لیے 40 دن تک توقف کرتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کا کیا حال ہو جو جنت کی امید رکھتا ہے اور جہنم سے ڈرتا ہے؟ پھر جب اسے افتاح کے منصب پر فائز کیا جائے اور جب اس سے اللہ عز و جل کا کوئی حکم پوچھا جائے تو اسے کس قدر تحری و تلاش کی ضرورت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو ہمیشہ دن رات برائی میں پھنسا رہتا۔ کوئی سیاہ کاری ایسی نہ تھی جو اس سے چھوٹی ہو، نفس کی کوئی ایسی خواہش نہ تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب وہ تنہائی میں اپنے برے کام کے ارادے پر مستعد ہوتا، وہ نیک بخت بید لرزہ کی طرح تھرانے لگتی، اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی، چہرے کا رنگ پھک پڑ جاتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کلیجہ بانسواں اچھلنے لگتا۔ کفل حیران ہو کر پوچھتا کہ اس ڈر، خوف، دہشت اور وحشت کی کیا وجہ ہے؟ پاک باطن، شریف النفس، باعصمت لڑکی اپنی لڑکھڑاتی زبان سے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیتی، مجھے اللہ کے عذابوں کا خیال ہے، اس ذبح کام کو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ نے حرام کر دیا ہے، یہ فعل بد ہمارے مالک ذوالجلال کے سامنے ذلیل و رسوا کرے گا، واللہ میں نے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کی۔ ہائے حاجت اور فقر و فاقہ، کم صبر اور بے استقلالی نے یہ روز و بد دکھایا کہ جس کی لونڈی ہوں اس کے سامنے اس کے دیکھتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہو کر اپنی عصمت بیچنے اور اچھوت دامن پر دھبا لگانے پر تیار ہو گئی، لیکن ایک کفل باخدا خوف اللہ مجھے گھلائے جا رہا ہے، اس کے عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے۔ ہائے آج کا 2 گھڑی کا لطف صدیوں خون تھکوائے گا اور عذاب الہی کا لقمہ بنوائے گا۔ ایک کفل اللہ کے لیے اس بدکاری سے باز آ اور اپنی اور میری جان پر رحم کر، آخر اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس نے ایک نہاد اور پاک بطن اور عصمت باب خاتون کی پر اثر اور بیلوس مخلصانہ سچی تقریر اور خیر ثوابی نے کفل پر اپنا گہرا اثر ڈالا۔ چونکہ جو بات سچی ہوتی ہے دل ہی میں اپنا گھر کرتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور عذاب الہی کی خوفناک شکلیں ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر ہر طرف سے حتیٰ کہ در و دیوار سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جسم بے جان ہو جاتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل تھرا جاتے ہیں۔ سو ایسا ہی کفل کو معلوم ہوا۔ وہ اپنے انجام پر غور کر کے اپنی سیاہ کاریاں یاد کر کے رو دیا اور کہنے لگا، اے پاک باز عورت، تو محض ایک گناہ وہ بھی نہ کردہ پر اس قدر کبریائے ذوالجلال سے لرزا ہے۔ ہائے میری تو ساری عمر اپنی بدکاریوں اور سیاہ اعمالیوں میں بسر ہو گئی، میں نے اپنے منہ کی طرح اپنے اعمال نامے کو بھی سیاہ کر دیا، خوف اللہ کبھی پاس بھی نہ بھٹکنے دیا، عذاب الہی کی کبھی بھولے سے بھی پرواہ نہ کی۔ ہائے میرا مالک مجھ سے غصے ہوگا،
اس کے عذاب کے فرشتے میرے طاق میں ہوں گے، جہنم کی غیظ و غضب اور قہر آلود نگاہیں میری طرف ہوں گے، میری قبر کے سانپ بچھو میرے انتظار میں ہوں گے۔ مجھے تو تیری نسبت زیادہ ڈرنا چاہیے، نہ جانے میدان حشر میں میرا کیا حال ہوگا۔ اے بزرگ عورت، گواہ رہ، میں آج سے تیرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ رب کی ناراضگی کا کوئی کام نہ کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں کے پاس نہ بھٹکوں گا۔ میں نے وہ رقم تمہیں اللہ کے واسطے دے دی اور میں اپنے ناپاک ارادے سے ہمیشہ کے لیے باز آیا۔ پھر یہ گریہ گزاری کہ جناب باری تعالیٰ توبہ استغفار کرتا رہا اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھوتا، دامن امید پھیلا کر دست دعا دراز کرتا کہ یا الہی، یا رب العالمین، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنی دامن و عفو میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتاً لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر الکفل، یعنی اللہ تعالیٰ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔